اگر ہم قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن کے لیے اپنا وقت صرف کریں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اسی کام کو تھوڑی اہمیت دیتا ہے نا جس میں اسے کوئی فائدہ ہو. جس چیز میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اگر ہمیں قرآن کی عظمت کا ادراک ہو جائے تو ہم اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیں اس قرآن کے لیے، اس کو پڑھنے میں اپنی زندگی کو لگائیں، اس کو سمجھنے میں اور اس کے معنی اور مفاہیم میں غوطہ زنی کی کوشش کریں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی عظمت کا ادراک نہیں تو پھر تو یہ ہے کہ کبھی اتفاقاً کھول لیا تو چلو کچھ تھوڑا پڑھ لیا، اور وہ پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب بھی جو ہے وہ کسی کو پہنچا دیا. اب تو اصول ثواب کہاں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے. اس قرآن کی عظیم آیات کے ساتھ اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا سا ہے کہ جو شخص مر رہا ہے، نزا کے عالم میں ہے، جلدی سے سورہ یاسین سنا کے جلدی سے اس کی جان نکال دو، آسانی سے نکل جائے. نہیں، یہ تو انسانی زندگی کے لیے رہنما بن کے آیا ہے قرآن. اپنی عظمت کے بیان کے لیے یہ تمثیل اختیار کی ہے قرآن نے کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کی خشیت اور خوف سے. یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کی ہے وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں. اور سورہ یونس میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے آ چکی ہے موعظہ، نصیحت. دیکھیے ہم نے کیا سمجھا ہے قرآن کو کہ بڑی مقدس کتاب ہے، سنبھال کے رکھیں اسے، بس 8 دن کے بعد اسے صاف کر دیں. ایصال ثواب کے لیے مردے کی جان نہیں نکل رہی تو یاسین سنا کے جلدی سے اس کی جان نکال دو. لیکن نہیں، یہ انسانی زندگی کے لیے رہنما کتاب ہے. کیا فرمایا گا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، نصیحت. سب سے بڑا واعظ قرآن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ گفتگو کی جائے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی اگر دل سخت ہیں. تو قرآن پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرے گا، پھر جا کے وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں، تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں، تمہارے دلوں کی امراض جو ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا قرآن. دلوں کی بیماریاں، حب مال، ساتھ ساتھ نسلوں کے کھانے کے لیے بھی موجود ہے، تو یہ حرص جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہی. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا لوگوں تم کو یہ مال کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے. یہ دل کی بیماریاں ہیں، حب مال ہے، حب شہوت ہے، حب دنیا ہے. ان تمام بیماریوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتا ہے تو وہ قرآن ہے. اور صرف دلوں کے امراض کے لیے شفا نہیں بلکہ وہدن، یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، سب سے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی قرآن مجید جیسی عظیم کتاب. اور یہی جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آخرت میں یہ لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا. میدان محشر میں رحمت کی بدلیاں بن کے آئیں گی یہ قرآن مجید کی صورتیں جو اپنے سے محبت کرنے والوں پہ سایہ فگن ہوگی. اور پھر فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت تم کو عطا کی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا ہے تو اس نعمت کے ملنے پہ خوش ہو جائیے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے جن کو جمع کرنے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، یہ ان سے کہیں بہتر ہے قرآن.